نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمامی احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو چیز میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت بھرا واقعہ ہے، ایک پیار بھرا واقعہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کی محبت، ان دونوں کے درمیان کا پیار کس انداز سے راوی بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ دو میاں بیوی آپس سے بڑا پیار کرتے تھے. آپس میں ان کا یہ محبت اور پیار بہت زیادہ تھا. گھر کے اندر دو میاں اور بیوی رہتے ہیں، بڑا ہی پیار ہے ان دونوں کا، بڑی محبت ہے ان دونوں کی. یہ حضور کے زمانے کی بات ہے. شخص میرے محبوب کا صحابی ہے، عورت میرے محبوب کی صحابیہ ہے. بڑا ہی پیار ہے دونوں کے اندر. میاں بیوی کا یہ قصہ، یہ بڑی عظیم بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. دونوں کے اندر بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. شخص کو کسی کام سے باہر جانا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بلایا، بلا کے کہتا ہے اگر میں ایک بات کہوں تو مانے گی؟ عرض کرتی ہے تمہیں سر کا تاج ہے، تمہیں شوہر ہے، آپ کا ہر حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، میرے اوپر فرض ہے. وہ شخص عرض کرتا ہے پھر ایک کام کرنا، میں باہر جا رہا ہوں، میرے لوٹنے تک گھر سے باہر نہ نکلنا، دہلیز سے باہر قدم نہ رکھنا. اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میرا حکم آپ پہ فرض ہے تو گھر سے باہر قدم نہ رکھنا. میرے عزیزوں اور دوستوں، بات بڑی توجہ طلب ہے. اگر آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو اس نے یہی کہنا تھا ہاں آپ کا حکم فراہم ہو گئے، لیکن سودا کون لے کے آئے گا؟ بچوں کو کون نہلائے گا؟ بچوں کی فلاں چیز کون لے کے آئے گا؟ فلاں چیز کون لے کے آئے گا؟ یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں ایسا نہیں کر سکتی. وہ حکم ادھوری کر دیتی. لیکن وہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کی عورت تھی، میرے مصطفیٰ کی غلام تھی، میرے مصطفیٰ کی صحابیہ تھی. عرض کرتی ہے آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا ہر حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے. شخص چلا گیا. تھوڑے دن گزرے، اس کے باپ کی طبیعت خراب ہوئی، اس کا باپ بیمار ہو گیا اور اس کے باپ نے اس کے بھائی کو بھیجا، جا ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، میرے آخری لمحات ہوں. توجہ طلب بات ہے، دل سے سنیے گا اور اس کو اپنے دل پہ نقش کیجیے گا کہ کس انداز سے اس عورت نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی اور پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرما دیا. اس باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن سے کہو تیرا باپ بڑا بیمار ہے، ایک بار آ اور اس سے مل لے، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے. وہ جب بھائی اپنی بہن کے پاس پہنچا اور کہتا ہے اے میری سسٹر، اے میری بہن، ابے کی طبیعت بڑی خراب ہے، بابا بڑا بیمار ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے آخری لمحات ہوں، آپ نے اپنی سے مل لے. وہ کہتی ہے نہیں بھائی، میں باہر نہیں آ سکتی، میں اپنے بابا سے نہیں مل سکتی. کیوں بہنا؟ اپنے باپ سے کیوں نہیں مل سکتی؟ بہن نے جو خوبصورت جواب دیا وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے، سنہری حروف پہ لکھنے والا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے. وہ گھر سے جاتے ہوئے مجھے یہ حکم دے کے گئے ہیں کہ گھر کی تحریر
دہلیز سے باہر قدم نہ رکھنا، جاؤ واپس چلے جاؤ، اور میرے ابا جان کو، میرے بابا کو یہ کہہ دینا کہ وہ نہیں آ سکتی۔ جب بھائی باپ کے پاس پہنچا، سارا ماجرا سنا دیا کہ وہ تو یہ کہتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی۔ اس نے دوبارہ اس عورت کے چچا کو بھیجا کہ جاؤ، شاید تمہاری نیت مان لے، شاید تمہاری بات مان لے، جاؤ اسے لے کر آؤ، ہو سکتا ہے میرے آخری لمحات ہوں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں۔ اس کا چچا اپنی بھتیجی کے پاس پہنچا، آ کے کہتا ہے بیٹا آپ کے ابا کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بیٹا چلو اپنے باپ سے مل لو۔ اس عورت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ چچا جان پھر ایک کام کرتے ہیں، یہی فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں، جاؤ اور میرے حضور کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے پوچھو کہ میرے سرکار کیا کہتے ہیں، قربان جائیں ایسی عظیم عورتوں پہ جن کا مقصد شریعت کے مطالعہ پر عمل کرنا ہے کہ شوہر نے حکم کیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، اب باپ بڑا بیمار ہے، باپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ جانتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے کہ شوہر کا حکم ماننا عورت پر فرض ہے، عورت پر واجب ہے۔ اور اس عورت نے کیسی لاج رکھی، اور یہی معاملہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا چچا لے کے جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں فلاں بات ہے، فلاں فلاں ماجرا ہے، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں رہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہی پیغام اس عورت کے پاس پہنچا کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کا حکم مانو۔ اور شوہر گھر میں ٹکی رہی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر گیا، پھر بھی اس نے اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میرے مصطفیٰ نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا، اس کے باپ کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے